نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنتم بالله ثم استقموا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دروش اللهم صل على محمد اللهم بذل جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ بذل جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے۔ لاہور میں میرے حضرت ہے، بلکہ میرے حضرت ہے جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سواد صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ میں تو ایک ادنا سا طلباء کا خادم، ایک مدرس طلباء سے تکرار کرنے والا۔ شروع میں کوئی 15-20 سال تک تو زیادہ کوئی جلسوں میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ جب تھوڑا بہت جلسوں میں جانا شروع ہوا تو بعض دفعہ اشتہار میں نام بڑا آ جاتا، بعض دفعہ نام اشتہار میں بڑا آ جاتا، تو دل میں نے تھوڑی سی بڑائی سی محسوس ہوتی کہ میں اب کچھ بن گیا ہوا۔ بعض دفعہ اشتہار میں اتنا موٹا نام لکھا ہوتا کہ اتنا میرا خود جسم بھی نہیں آ رہا، تو آدمی بھول جاتا ہے، نہیں یاد اپنے بڑوں کی سائے نہ ہو تو آدمی بڑا دائیں بائیں ہوتا ہے۔ میرے کروں اپنے حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بوجھ بڑے پہ چلا جاتا ہے، ہم چھوٹوں کا کام یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں، ان کے مشورے پر عمل کریں اور بھاگتے ہوئے جنت میں جائیں۔ تو میں نے اپنے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سواد صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی ہستی گزری، وہ حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کے بھی استاد تھے، کتاب مصری حضرت نے حضرت سے پڑھی۔ تو میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت بعض دفعہ جلسوں میں جاتا ہوں، اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ وہ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھے۔
میرے حضرت سے پھر پوچھا اپنے حضرت سے کہ ہر بعض دفعہ اشتہار میں میرا نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے، یہ وہ ثابت آتے ہیں۔ تو میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ بعض دفعہ اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہر فرمائے لگے تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، چلو کہیں کونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں بھی نہ لکھتے تو کیا تھا۔ حضرت فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب سادہ مقام اللہ علیہ تشریف فرما ہماری داڑھی نہیں آئی تھی اور ان کی داڑھی بالکل سیاہ تھی جب میں نے ان کا بیان کیا، آج سے 40 سال پہلے کی بات۔ اللہ تعالیٰ اپنا مہربانی فرمائے، ان یہ ہماری بزرگ ہستیاں ہیں، یہ خود اشتہار ہیں، ان کو اشتہار کی کیا ضرورت ہے۔ ان کا ہر مفتی شہاب الدین پردیسی صاحب ان بزرگوں کا نام خود اشتہار ہے۔ ہمارے اقدار حضرات تشریف فرما، میرے مولانا اجازت حضرات تشریف فرما ہے، ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا رحمت صاحب مقاصد العالیہ، حضرت صاحب مقاصد العالیہ، ہمارے حضرت مولانا ظہور صاحب، یہ کتنے بزرگ ہیں، اگرچہ نام بال کا میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن دل اپنے قابلین کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے۔ میں اپنے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً کوئی 19 سال پہلے کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں عشاء کی نماز کے بعد مصطلح میں رہے اپنے حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمائے لگے کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، لیکن حسن نیت، اچھی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ فرمائے لگے کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھے، کام وہ بڑا ہے جس کو رب بڑا سمجھے، اور رب کی بارگاہ میں بڑائی رب کی تعارف کرنے سے ہوگی کہ ہر نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مطلب ہے۔ میں بہاڑی شہر میں تھا، سواری سے نیچے اترا تو وہاں سامنے ایک نیک عالم دین ان کے گھر کی طرف پیدل جا رہا اور میں ہمارے ساتھ ہی وہاں ہمارے شیخ الحدیث مدرسے کے شیخ الحدیث، میں بھی ان کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے سے اپنے بڑوں کی طرف یہ ہے اللہ نے ہمیں ان کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ایک ہمارے عالم دین کہنے لگے میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، یوں نہیں کہا کہ والدہ میرے ساتھ رہتی، کہتے ادب کا مقام ہے تو میں وہ اپنے یوں تعبیر کرتی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ تعبیر کا ادب بھی یہ اپنے بزرگوں کے قدموں میں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ تو راستے میں کانٹے کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، تو ایک بھائی نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی، ساتھ میں سے شیخ الحدیث بزرگ عالم دین وہ دیکھ کر کہنے لگے کتنے لوگ ایسے گزرے جن کی بخشش اللہ تعالیٰ نے صرف راستے سے کانٹا ہٹانے سے فرما دی، امادت الرضا سے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی لیے ہمارے مسلم تشریف کے بڑے بڑے فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھے شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھے کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ آخر میں ایک دو باتیں اور کر دوں، یہ فتنوں کا دور قرب قیامت میں بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں صاحب ابھی
کرام نے ذکر کر رہے تھے، میں یہ چند سال پہلے بلکہ گزشتہ سال سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا. یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر. ہم پہلے اس سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے. تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا. یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 12 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تو وہیں آرام فرما اور مسلم کذاب قلقمہ کیا اور گڑ کاٹا. 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. 7 صحابہ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. بہت بڑی قربانی لگی. ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب انہوں نے عجیب بات بتلائی. فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے. کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں کھل گئیں. بعض صحابہ کرام کی قبریں کھل گئیں. جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. عالم میدان مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر بتا رہے ہیں. یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک کو سناتے رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ پر بھی ہر ایک کو دکھاتے رہے ہیں. بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے بندے کہے جاتے ہیں. وہ ہمارے بھائی عالم لاہور میں اپنی والدہ کا بڑا اچھا سنا ہے. کہنے میری والدہ فرمائے لگی او پتر جڑے راہ چلنا نہیں انہیں بیکھن لوٹ کری. جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرماتا ہے دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم ہر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا پٹکر شیخ رضی مولا صاحب رحمہ اللہ تعالی موچی دروازے میں جلسہ تھا. وہاں پر میں نے وہاں پر زیارت کی. ان کے چہرے پر جن کے چہرے پر دیکھو خدا یاد ہے. علامہ یوسف نوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک میرے ہمارے اقابی حضرات کی نور سے بھری ہوئی ان کا سلسلہ دائیں بائیں نہ ہوا. ہمارے لاہور میں محمدیہ قریب لاہور جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا. شیرہ والا باد میں تقریباً 45 سال کا قرآن پاک حضرت کیا. جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا. قبر سے کتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ہمارا مجمع ہے پورا الحمدللہ. یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے دیوانوں کا مجمع ہے. یہ سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے. میرے حضرت فرمائے لگے مومن کو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن کو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے نور سے بھرے ہوئے سینے ہیں. چاہے مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت امید کا اول آپ کا سہارا، وہ حضور کی محبت کا سہارا، آپ کی ختم نبوت کا سہارا. اللہ تعالیٰ دائیں بائیں نہ ہو جا رکھا. آپ حضرات شکر کریں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دی. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نہ سنا کریں ہر ایک علاقہ. میرے بھائی سیدی حسن شاہ صاحب مجھے خوش ہے. میں کالج میں پڑھتا تھا، قادیانی نوجوان انہوں نے اپنے لڑکے سے پڑھنے کے لیے دیا. یہ مطالعے کی آزادی یہ بھی بڑی فخر کی چیز ہوتی ہے. یہ ہمارے اقابی حضرات ہیں، ان کی اجازت کے بغیر اور ان کی رہنمائی کے بغیر ہر لڑکے سے مطالعہ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. قادیانی کو لٹریچر پڑھا، عجیب قسم کے شکوک و شبہات پہروں کو خط لکھا کہ میں نے قادیانی کو لٹریچر پڑھا ہے، میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ حضرت نے جواب میں ایک ہی جملہ لکھا جو آپ ضبط لکھنے کے قابل ہے.
حضرت فرمانے لگے کہ آپ نے سانپ پکڑنے کا منتر سیکھے بغیر سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، یہ ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ حضرت کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ قادیانیت کے زہر سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ موت یعنی اگر موت نہ آئے تو کام بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے مدرسے کے طالب وہاں چنگی قریب وہاں جماعت میں مکر لگا رہے، ایک میدان مسجد کی صفائی کی، رات کو مسجد میں سو رہے، بلکہ مسجد کے صحن میں سو رہے، اچانک جنگل سے ایک سانپ آیا اور وہ سانپ ان کے بسترے میں داخل ہو گیا، بلکہ اندر جسم کے قریب بالکل بسترے کے داخل ہو گیا۔ پوری رات سانپ اور وہ اکٹھے سوئے رہے۔ صبح 7 بجے نماز کے لیے جگایا، سانپ نیچے گرا، یہ وضو کرنے کے لیے جا رہے اور سانپ واپس جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ موت کا وقت نہ ہے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ قادیانیت کا زہر، یہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان سے دوست نہ لگایا کرے۔ ہمارے تعلقات سے منع کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ دوستی کے بہانے، تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ۔ رائبڑ کے اجتماع پر 410 مہمان تشریف لائے، ان کے ایک مہمان کی بائیں طرف دے اور آپ بتائیں دل کہاں ہوتا ہے؟ دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے، اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایک بھائی خوشخبری میں کہنے لگے یہ جو اوپر جیب لگی ہوئی ہے اس میں رائبڑ کا کرایہ، اور جو نیچے جیب لگی ہوئی ہے اس میں جنت کا ٹکٹ ہے۔ اور میں وہ جنت کا ٹکٹ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، وہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت عظمت، آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام بزرگان دین کا سایہ، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس۔ چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لے، اس دولت میں فرق نہ آنے پائے۔ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید، سب کا سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا، جہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔